أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. معزز محترم سامعین، آج ہم ایک خصوصی مجلس اور ذکر کے لیے حاضر ہوئے ہیں. اس کا ایصال ہمارے ٹیم کے ممبر، ہمارے مومن بھائی جناب ملک صابر صاحب کی روح کے ایصال ثواب کے لیے، روح کو ایصال کرنے کے لیے، جو جامعۃ المنتظر مانچسٹر کے ٹرسٹی بھی تھے اور بالخصوص مواحدین سوسائٹی کے بڑے فعال ممبر تھے، علماء دوست اور ایک مجاہد انسان تھے جنہوں نے ساری زندگی محبت خدا اور اس کی ترویج میں گزاری. جہاں تک ہماری ملاقاتوں کا تعلق ہے، میں تو یہی جانتا ہوں. تو سب سے پہلے تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کے خاندان، ان کے تمام لواحقین، ان کے تمام احباب اور دوست چاہنے والے، ان کو اللہ اس مصیبت پر صبر و اجر عطا فرمائے، اور خصوصاً جامعۃ المنتظرین کے ٹرسٹیز، ان کو خدا اس پر صبر عطا فرمائے، اور ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بلند درجات عطا فرمائے، معصومین کی شفاعت نصیب فرمائے، اور موت کے وقت قبر میں اور معاشر میں انہیں جس طرح زندگی میں وہ توحید سے پیار کرتے تھے، توحید پرستوں میں ان کا شمار تھا، اسی طرح جو ہے ان کا شمار معاشر میں، قبر میں ہر لمحے توحید سے پیار کرنے والے اور توحید کے محبوبوں سے پیار کرنے والوں میں شمار فرمائے. یقین جانے کافی اس پردیس میں ان کی جدائی ہمارے لیے بہت ہی صدمہ کا باعث ہے، لیکن بہرحال یہ نظام کائنات ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جا بجا اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ یہاں کسی نے نہیں رہنا ہے. جب احمد مرسل نہ رہے تو کون رہے گا؟ جب یہ دنیا آل محمد علیہ السلام کے لیے نہیں ہے تو اور کسی کے لیے بھی نہیں ہے. خود مولا کائنات امیر المومنین فرماتے ہیں لدو للموت ببنو للخرابی، تم موت کے لیے پیدا ہوئے ہو، اور موت اور جو کچھ بناؤ گے بال اس نے آپ نے چھوڑ کر جانا ہے، اس نے خرابہ بننا ہے. مختلف انداز سے قرآن مجید نے اس مرحلے کے لیے تیار فرمایا، اور ائمہ ہدیٰ نے بھی اس پر بہت زور دیا، امیر المومنین نے بھی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی،
بہت زور دیا تاکہ لوگ دنیا کو دیکھ کر اس کی بھول بھلیوں میں نہ پڑ جائیں، بلکہ اگلا منظر جو ہے وہ اس کی طرف متوجہ ہوں۔ مختلف فرامین میں، بلکہ جس خطبے کو دیکھو مسئلہ توحید اور کچھ اس وقت کے احوال بیان کرنے کے بعد اپنے اصحاب کو موت کی تیاری کے لیے آپ نے مسلسل اور جا بجا جو ہے ان کو حکم دیا اور ان کے لیے تفصیلات بیان فرمائیں۔ اس لیے فرمایا کہ ان افضل ذکر لذکر الموت، افضل ترین جو ذکر ہے وہ ذکر موت ہے۔ آپ نے فرزند امام حسن علیہ السلام کو جو وصیت نامہ لکھا اس میں جملہ فرمایا کہ بیٹا اس نفس کے بے لگام گھوڑے کو اگر لگام دینی ہو تو موت کے چابک اور لگام سے جو ہے موت کے چابک سے اس کو لگام دو، اس کو کنٹرول کرو، کیونکہ یہ جب دنیا کے مسائل میں انسان گھر جاتا ہے تو اس کو دنیا کی چاشنی نظر آتی ہے، دنیا کی رونقی نظر آتی ہیں، آخرت وہ بھول جانے پاسبل ہے اس کے لیے، بھول جاتا ہے۔ اس مرحلے سے، اس دنیا سے کیسے گزرنا ہے اور کیسے وہاں پہنچنا ہے۔ بہرحال ان آیات مبارکہ میں جو سورہ بقرہ کی آیات ہیں 154 153، اس میں یہی فرمایا ہے، اور اس سے پہلی آیات بلکہ ہر آیت جو ہے توحید اور آخرت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ موت کے مراحل، آخرت میں تبھی جائے گا انسان جب موت کا مرحلہ طے کر کے جائے گا۔ اور فرمایا کہ ہم نے ہر صورت میں، جس کو انداز ہے گفتگو کا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم نے ہر صورت میں تمہیں آزمانا ہے۔ آزمائش کے کچھ طریقے یہاں بیان فرمائے، کچھ مختلف جگہوں پہ بیان فرمائے قرآن مجید میں، اور فرمایا کہ کبھی تو یہ ہوگا کہ خوف تمہارے اوپر طاری ہو جائے گا کسی چیز کا بھی، آج جیسے کرونا کا خوف طاری ہے لوگوں پر، بس جیو، اور کبھی کبھی پھوک میں مبتلا ہو جائیں گے تم، مختلف انداز ہیں اس کے۔ یہ آزمائش ضروری نہیں کہ عذاب بھی ہو، شاید کچھ لوگوں کے لیے عذاب بھی ہوگی جو اپنے عقیدے کو درست نہیں رکھتے، اپنے اعمال کی ڈائریکشن کو درست نہیں رکھتے، لیکن کچھ کے لیے وارننگ ہوتی ہے تاکہ یہ مزید کوشش کر کے جو ہے اس ٹیسٹ اور ٹرائل میں آگے نکل جائیں۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کم ہو جاتا ہے، کاروبار میں گھاٹا ہو جاتا ہے، پھلوں میں کمی ہو جاتی ہے، والانفس، کبھی کوئی جان لے لی جاتی ہے، کوئی آدمی جو ہے اس کی زندگی لے لی جاتی ہے، والثمرات، اور کبھی پھلوں میں کمی بیشی ہو جاتی ہے۔ ان سارے مرحلوں پر وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ اسی کا تھا، اسی نے لے لیا، وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب ایسی مشکل میں پھنستے ہیں وہ تو ان صابرین کو، یہ صابر کی جمع ہے، خوشخبری دو، اور وہ اس مصیبت میں یہ سوچ رکھتے ہیں، جیسے میں نے ابھی پہلے عرض کیا ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کی ملکیت ہیں اور اسی کی طرف ہم نے جانا ہے، مالک کی طرف جانا ہے، مالک کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم اس فکرے کو بیان کر کے فرماتے ہیں کہ یہ جملہ جب انسان ادا کرتا ہے، ویسے تو عموماً ہم ادا کرتے ہیں جب کسی مسجد کو دیکھتے ہیں، اس کو استرجاع کہا جائے، کلمہ استرجاع، لیکن اس میں بہت بڑا میسج ہے ہمارے لیے بھی جو زندہ ہیں۔ مرنے والا تو لوٹ گیا خدا کی طرف، لیکن ہمارے لیے یہ بڑا اس میں لیسن ہے کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ بار اللہ ہم بھی تیری ملکیت ہیں، جو کچھ ہمارا ہے وہ سب کچھ تیرا ہے۔ اگر واقعی الفاظ سے تھوڑا سا آگے بڑھے انسان، عملاً بھی اس کو اپنے دل و دماغ میں بٹھائے
تو اس کی سوچ یوں بنتی ہے کہ کبھی بھی وہ کسی مرحلے پر بھی کوئی مصیبت آئے، کوئی مشکل آئے، تو رب کریم کی شکایت کرنے کے بجائے وہ اس کا ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ تو وہی بات ہے کہ ہمارے مال نہیں تھا، اللہ کا مال تھا، لے لیا اللہ نے۔ تو یہ ہے وہ چیز جس کو ہم نے زندگی کے بارے میں یہی سوچ رکھنی ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کا ہے۔ موت انسان کی بدقسمتی نہیں، یہ تو انسان کے گلے کا ہار ہے۔ مولانا حسین السلام فرماتے ہیں کہ موت انسان کے گلے کا ہار ہے، ہار پہنا جاتا ہے خوبصورتیوں کے لیے، اور ہم ڈرتے کیوں ہیں موت سے؟ اس لیے کہ ہم نے موت کے لیے اپنے مائنڈ کو تیار ہی نہیں کیا۔ موت کے لیے کیسے مائنڈ کو تیار کیا جائے؟ ایسی عادت بنائی جائے، ایسی عادت بنائی جائے کہ موت کے وقت ہمارے زبان پہ اللہ کی یاد اور ذکر ہو، ذکر اور شکر کے الفاظ ہوں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ، اللہم بارک لی فی الموت، اللہ میرے لیے موت کو مبارک قرار دے۔ امام علی سے فرماتے ہیں فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ ہم نے جب موت کو یاد کیا جائے تو ہم موت سے ڈرنے لگتے ہیں، ڈریں یا نہ ڈریں۔ ہم جیسی بھی اپنی صورت بنا لیں، موت نے کسی کو نہیں چھوڑنا ہے، اس نے آنا ہی آنا ہے۔ تو اس سے پہلے کیا کرنا ہے؟ ہاں یہ بات جو ہے وہ ضروری ہے۔ ہاں یہ کہے آدمی ٹھیک ہے میں اس وقت توبہ کر لوں گا، میں اس وقت ذکر کر لوں گا، ذرا یہ بات مشکل نظر آتی ہے، اس لیے کہ پہلے سے عادت نہ ہو تو پھر اس وقت کچھ گفتگو کا، ایسی گفتگو کا زبان سے نکلنا وہ بڑا مشکل ہے۔ وہی جو ساری زندگی انسان نے عادت بنائی ہوتی ہے، اسی عادت کے ساتھ اس کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ توفع جو ہوتے ہیں اس کا مطلب یہی ہے کہ پورے کا پورا، جیسے کہ کچھ چھوٹے درختوں کو ایک جگہ سے نکال کر دوسری جگہ پودوں کو لگایا جاتا ہے، پورے کا پورا اٹھا کر اس کو لگا دیا جاتا ہے۔ موت کا مطلب، توفع کا، وفات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پورے کا پورا جو ہے اس کو اٹھا کر جو ہے وہ آخرت میں لے جاتے ہیں انسان، اور وہاں اس کی جو عادتیں دنیا میں تھیں وہی عادتیں۔ نام اعمال ملے گا، کہے گا میں یہ تو میں نے نہیں کیا، یہ کسی نام اعمال آ گیا، ہر چیز کو اس نے یس میں لکھا ہوا ہے، اور پھر وہاں کہے گا کہ میں نے نہیں کیا۔ جب وہ انکار کرے گا تو سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا زبان بند ہو جا، ہاتھ ہو تم گواہی دو، پاؤں تم گواہی دو، اعضاء و جوارے، اور وہاں بھی وہ کہے گا ان کو ہیں تم نے میرے خلاف کیوں گواہی دی؟ وہ کہیں گے کہ اس جس نے تجھے بولنے کی طاقت دی تھی اسی نے ہمیں بولنے کی طاقت دی ہے تاکہ ہم بولیں۔ اس کا مطلب یہ ہاتھ، اعضاء و جوارے یہ بھی کسی کے لیے کام کر رہے ہیں، ہمارے لیے، ہماری خدمت بھی کرتے ہیں، لیکن اصل میں کسی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ یہاں بھی ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ یہ سوچیں قرآن دیتا ہے، ہم نے چونکہ قرآن اکثر تلاوت چھوڑ دی ہے، اور قرآن مائنڈ بناتا ہے۔ یہ ہے وہ چیز جس کو قرآن مجید ہمیں، آپ کو جو زندہ ہیں، اصل میں ہے بھی زندوں کے لیے پہلے ہے اور مردوں کے لیے بعد میں ہے۔ میں نے ایک تو تسلی دینے کے لیے جو جناب ملک صابر صاحب کے عز و اقارب اور ان کے دوست احباب تھے، ان آیات کا انتخاب کیا ہے، اور عموماً اور یہی چیز ملک صاحب کی خصوصیت یہ تھی، جہاں تک ہماری ملاقاتیں تھیں اس میں میں نے یہی پایا، علماء سے دوستی، حتیٰ کہ ان کا گھر جو ہے وہ مرکز تھا بزرگ علماء کی آمد، رہائش، خدمت، دونوں میاں بیوی خوش جیسے کہ ان کے لیے عید کا چاند طلوع ہو گیا ہو۔ علامہ محمد حسین نجفی صاحب خصوصاً ان کے ہر گھر میں ٹھہرا کرتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ملک صاحب
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں اتنے حساس تھے کہ کہیں بھی تفویض اور غلو کے جملے اپنی زبان پر نہیں آنے دیتے تھے. اور اگر کوئی ایسا بندہ مل جائے کہ گفتگو جیسے عموماً آج کل بغیر سوچے سمجھے جملے ادا کیے جاتے ہیں تو بڑے دکھ ہوتا تھا ان کو. اس کا مطلب یہ ان کی مخلصانہ توحید سے پیار تھا. اور یہ توحید سے پیار ہی زندگی کے آخری لمحات اگر رہ جائے تو کامیابی کا زینہ ہے. والذین آمنوا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 65 میں ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ. یعنی ہمیں کرنا کیا ہے؟ زیادہ نمازیں پڑھنی ہیں، زیادہ روزے رکھنے ہیں، بالکل کرنا ہے. اس کو چھوڑ نہیں سکتے آپ. اگر اس کو چھوڑیں گے تو پھر محبت کا معنی ہی ختم ہو جاتا ہے. یعنی اللہ سے پیار کا محبت کے میننگ ہی ختم ہو جاتے ہیں. لیکن کیا زیادہ یہی کرنا ہے؟ اس کے علاوہ ایک اور کام ہے جس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے. حضرت موسیٰ سے فرمایا رب العالمین نے کہ ان لوگوں کے دلوں میں میری محبت رواج دے، پیدا کر. یا اللہ کیسے؟ خلاصہ اس حدیث کا عرض کر رہا ہوں. کہا کہ ان کو میری نعمتیں یاد دلاؤ، میرے احسانات یاد دلاؤ، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ محسن عظیم، محسن اعظم کون ہے. یہ کون ذات ہے جس نے ہمیں حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا رہنما اور رہبر دیا. یہ کون ذات ہے جس نے علی ولی جیسا اور ان کی فرزندان جیسا ہمیں رہبر دیا، ہمیں امام دیا. کون ذات ہے جن کی ساری محبتیں وہ سوچتے ہی خدا کے لیے تھے اور مخلوق خدا کے لیے اپنی ذات کو ہمیشہ پیچھے رکھا. یہ ہے وہ پوائنٹ جس کو ہم نے حاصل کرنا ہے معزز سامعین. اور اس کے لیے میں نے واقعی ملک صابر صاحب کو جو اس بامسمہ نکلے، وہ ہمیشہ طنز بھی سنتے تھے اور مشکل بھی آتی تھی، چونکہ آج کل آسان نہیں ہے ایک اپنی قوم کے اندر بھی کہ انسان خدا کے لیے محبت خدا کے ساتھ ایسی ہو کہ حضور سے بھی محبت خدا کے لیے ہے، ائمہ سے بھی محبت خدا کے لیے ہے. ہم حضور سے محبت محمد ابن عبداللہ کے عنوان سے نہیں کرتے، ہم حضور سے محبت محمد الرسول اللہ کے عنوان سے کرتے ہیں. ہم مولا علی علیہ السلام سے علی ابن ابی طالب ہونے کے لحاظ سے محبت نہیں کرتے. ہماری محبت کا معیار علی ولی اللہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے اللہ کے ولی بھی ہیں اور ہمارے امام بھی ہیں پیغمبر کے بعد. اس طرح ان کے 11 فرزند بھی. ہمیں ان سے محبت اس لیے ہے کہ رب کریم ان سے محبت کرتا ہے اور رب کریم ان سے محبت کا حکم دیتا ہے اور رب کریم نے ان کی محبت کو اجر رسالت قرار دیا ہے. یہ سوچ ہے، یہ محبتیں بڑھتی ہیں خدا کی طرف سے. تو ایک عجیب اس بندہ خدا کی محبت تھی. اب ظاہر ہے کہ یہ علماء سے کیا لیتے تھے؟ علم سے محبت تھی. اس لیے یا عالم بنو یا علم دوست بنو. عالم کی محفل شہیدوں کے جنازوں میں شریک ہونے سے افضل، ایون خالی ختم قرآن عربی پڑھ کے اس سے بھی افضل. حدیث پاک میں جامع الاخبار میں حدیث ہے. کیوں؟ اس لیے کہ علم، سوچ سمجھ کے ساتھ محبت خدا کے ساتھ بھی ہونی چاہیے، دلیل کے ساتھ، اور سوچ سمجھ کے ساتھ محبت ان ہستیوں سے بھی ہونی چاہیے. اگر سوچ سمجھ کے ساتھ دلیل کے ساتھ محبت ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنے شیعہ اور محبت کرنے والے کے ناک پہ یہ تلوار ماروں اور کہوں ان کو کہ مجھ علی سے محبت کرنا چھوڑ دو، وہ کبھی نہیں چھوڑیں گے. سبحان اللہ. اس لیے کہ وہ کسی لالچ کی وجہ سے علی سے محبت نہیں کرتے، بلکہ صرف اس لیے محبت کرتے ہیں. ایک تو اللہ ان سے محبت کرتا ہے، دوسرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے محبت کرنے کا اپنے پیغمبر کے ذریعہ حکم دیتا ہے. اس بات کو دوسرے انداز سے اگر دعائے کمیل کی طرف جائیں ہم، یہ ہوتی ہے محبت، خالصتاً محبت.
کہ اگر تو مجھے اپنے دشمنوں کے ساتھ جہنم میں ڈال دے اور بولنے کی طاقت دے گا تو اگر، تو میں تجھے ہی پکارتا رہوں گا، شکایت نہیں کروں گا، یا غیا اصل مستغیثین۔ آہا، یہ وہ محبت ہے جس کا مطلب انا للہ و انا الیہ راجعون، یہی مطلب ہے، ہم اللہ کے ہیں، اللہ کی طرف جانا ہے، ساری محبت ہے اس کی طرف جاتی ہے۔ اور یہی تعلیم ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کی طرف سے ملی ہمیں۔ خود مولا کائنات فرماتے ہیں، یا اللہ میں تیری عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ تیری جنت کے شوق میں، اور اس لیے بھی نہیں کرتا کہ تیرے جہنم سے ڈر کر، جہنم کے خوف میں، اس لیے کرتا ہوں کہ تو لائق عبادت ہے، تو لائق عبادت ہے۔ یہ سوچ کیسے پیدا کریں؟ اس کا واحد ذریعہ ہے، یعنی ایک ذریعہ یہ بھی ہے، ایک تو نماز ہے، اطاعت احکام خدا ہے، اور دوسرا قرآن کی تلاوت ہے۔ قرآن ہمیں ہر طرف سے سمجھا بجھا کر، اور ائمہ کی دعائیں ہیں جو ہر طرف سے گھیر گھار کے ہمیں اللہ کی رحمت میں لے آتی ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے یہ امتحان اور ہلکے پھلکی جو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، وہ صرف اس لیے ہے کہ گھیر گھار کے بندے کو وہ ناراضگیوں سے نکال کر اپنی رحمتوں میں لے آئے۔ یہی مقصد ہے انبیاء کے آنے کا، یہی مقصد ہے ائمہ کے آنے کا، کہ لوگوں کو توحید سے پیار کرنا سکھائیں، خالی زبانی نہیں بلکہ عملاً توحید سے پیار کریں۔ میں نے اگر یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ دیکھو وہ پھر توحید بھی اس طرح خیال رکھتی ہے کہ تاکہ کوئی بندہ دوسرا اعتراض نہ کر سکے، ایسا بہانہ چونکہ عادت بناتا ہے نا آدمی۔ صبح کا وقت ہے، دل نے اپنا کام شروع کر دیا ہے، یعنی جس کو ہارٹ اٹیک کہتے ہیں، مولوی صاحب کہتے ہیں میں نماز پڑھ لوں پھر جاؤں گا اسپتال میں، وضو کیا، نماز پڑھی، حدیث سنیے، من کان آخر ہمہ الصلاۃ وجبت لہ الجنہ، جس کی آخری سوچ اور غم اور ہم نماز ہوگا، جنت پر واجب ہو جاتی ہے۔ کیا ہے نماز؟ یعنی وہ آدمی اپنے آپ کو توحید سے ہم کلام کرتا ہے، معراج مومن ہے، اور وہ توحید سے ہم کلام کرتے ہوئے دو سجدوں کے درمیان کہتا ہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ عزیزان گرامی، استغفار کرنا دو سجدوں کے درمیان واجب نہیں، نماز کا واجب حصہ نہیں، درود و سلام و محمد و آل محمد السلام کی ذات پر، کہ جنہوں نے ہمیں سکھایا ہے تم معراج پر جا چکے ہو، چونکہ سجدہ جو ہے مخ العبادہ، اور سجدہ جو ہے معراج کی منزل ہے، جب بندہ جو ہے اپنے سجدی زمین کو مٹی پر رکھ دیتا ہے، اس وقت کہا کہ مانگ لو، یہاں کہو استغفار کرو، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، انہوں نے کیا ہوگا، اور یہ بھی کہا ہوگا اگر اٹھ کر پڑھیے تو یا بیٹھ کر پڑھیے، بحول اللہ تعالی وقوتہ اقوم واقعد، اللہ کی دی طاقت سے میں اٹھتا ہوں، بیٹھتا بھی ہوں۔ اللہ اکبر، پیچھے کیا رہا، سب کچھ اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دیا، اور آخر میں یہ جملے خط جلدی میں کہے ہوں گے، کہا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، تیرا کوئی شریک نہیں، اور تو اور تیرے بندے مصطفیٰ عبدہ، اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اس کے عبد بھی ہے، بس ختم ہوگی بات۔ یہ خدا کی مدد ہے۔ مرنا حق ہے، ہارٹ اٹیک سے ہو یا کسی اور ایکسیڈنٹ سے ہو جائے یا بیماری سے ہو جائے، اللہ کا احسان ہے اگر موقع مل جائے توبہ کا، لیکن یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ تھوڑے لمحے پہلے جب ہارٹ اٹیک نے اپنا مشکل اور زبردست جو ہے وہ کیا، ان کو سجدہ کرنے کا موقع مل گیا۔ واہ 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 واہ، یہ ملک صاحب کی محبت توحید تھی۔ اور یہ بھی کہا ہوگا نا سبحان ربی الاعلی وبحمدہ، ایک دفعہ ہی کہا ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ رب کریم کسی کو پھانسنا نہیں چاہتا، رب کریم کو خوشی نہیں ہوتی کہ وہ کسی کو چھوٹی سی غلطی پکڑ کر کے اس کو پھانس کر جہنم، اس کو کیا ضرورت ہے؟
اگر ہم شکر گزار بن جائیں تو اس کو کوئی جہنم میں بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ وہ خوش ہوتا ہے اس بات سے۔ یہ تو غلطی ہماری ہے کہ ہم اس کو سجدے نہیں کرتے، جھکتے نہیں اس کے سامنے، اس سے محبت کا اظہار نہیں کرتے۔ اگر ہم محبت کا اظہار کریں، پہلے تو وہ نعمتیں دے کر مخلوق ہونے کی حیثیت سے ہمارے سے محبت کرتا ہے، لیکن اگر ہم بھی شروع کر دیں، یہ دو طرف کی محبت ہو جاتی ہے، اور یہ بڑی بات ہے۔ تو جو بات مجھے گھر سے پتہ چلی وہ یہی کہ واقعی جو زندگی بھر ہماری ملاقاتوں میں وہ تو محبت توحید کا اظہار کرتے تھے، توحید نے بھی ان کو موقع دیا، چلیں آ تو رہے ہو لیکن مجھ سے سجدہ کرو، پہلے مجھ سے سجدہ کر کے آؤ، تاکہ کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ صابر، ملک صابر کے گناہ تو تیری ذات نے معاف کر دیے تھے، ہمارے کیوں نہیں؟ وہاں سبحانہ و تعالیٰ فرما سکتا ہے ملک صابر نے آخری لمحات میں بھی مجھے سجدہ کیا، مجھ سے استغفار کیا، میری توحید کی گواہی دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ عزیزان گرامی، یہ زندگی کا محاصل یہ ہے۔ زیادہ مال متال بنا لیا، منع نہیں، آپ بنائیں، واجبات ادا کریں، اس میں سے واجبات ادا کریں، مومنین کی مدد کریں، ایسی ایسی جگہ پہ انویسٹ کریں جہاں آپ کو فائدہ ملتا رہے۔ جیسے آج کل ہمارے جس جامعۃ المنتظر کے وہ ٹرسٹی تھے، اس کی تعمیر ہو رہی ہے، کیا لوگوں کے لیے اس اکاؤنٹ میں جمع کرانا نقصان دہ ہوگا؟ جہاں ہمارے بچے جو ہیں وہ دین سیکھیں گے، ان کی اصلاح ہوگی، اخلاق کی اصلاح ہوگی، چونکہ پورا ہفتہ وہ سب کچھ اور پڑھتے ہیں، مزید ایسے ایسے سبجیکٹس انٹروڈیوس کرائے جا رہے ہیں، استغفر اللہ نام بھی نہیں لیا جا سکتا شرم و حیا کی وجہ سے۔ تو کیا کوئی ایک جگہ بھی تو ہونی چاہیے نا جہاں ان کو خدا سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کا درس دیا جائے۔ آج وہ سب کو پکار رہا ہے، سب کو پکار رہا ہے کہ اس کی ضرورت ہے۔ خدا کو تو ضرورت نہیں کسی بلڈنگ کی، تمہیں ضرورت ہے، تمہارے بچوں کو ضرورت ہے۔ الحمدللہ 200 بچی اور بچے پڑھتے ہیں، اپنے تھوڑے سے مال سے وہاں مدد کرو تاکہ اس کی تعمیر مکمل ہو جائے۔ تو یہی سوچ ہوتی ہے۔ حضرت ابو ذر کے بارے میں کہا گیا ما کانا عبادت و اکثر عبادت ابی ذر، ابو ذر کی کوئی زیادہ عبادت یہ نہیں تھی کہ بہت زیادہ روزے اور نمازیں اور تلاوت قرآن پاک ہی کیا کرتے تھے، نہیں، اس کے الفاظ ہے التفکر فی امر اللہ، اللہ کے معاملات میں غور و فکر کیا کرتے تھے۔ خدا نے اس مخلوق کائنات کو بنایا، مجھے بنایا اور مجھے ہر چیز عطا فرمائی، میری آنکھیں میرے سننے کے ذریعے، میرے ہاتھ چھونے کے ذریعے، ہاتھ کو ایسا خوبصورت بنایا کہ پکڑنے کی بھی صلاحیت ہو، بیٹھنے کی صلاحیت ہو، ٹانگوں کو ایسا بنایا کہ اٹھنے بیٹھنے کی صلاحیت ہو، تاکہ ہماری کمفرٹ میں کوئی کمی نہ آئے۔ تو وہ حق رکھتا ہے نا اس کو کہا جائے سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ یہ سوچیں، اس آیت سے پہلے اگر آپ تھوڑا سا یعنی مختلف مرحلوں پر قرآن مجید نے یعنی آگے جائیں 164 میں ارشاد فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، 64-65 میں زمین و آسمان کی تخلیق میں تمہارے لیے نشانیاں موجود ہیں عقل مندو۔ یہ ساری کائنات کی ضروریات کو پورا فرما رہا ہے۔ آپ بھی تھوڑی سی کوشش کریں گے تو یہ بات اس کو کوئی مسئلہ نہیں، اس کی جنت میں کوئی کمی نہیں کہ وہ تھوڑے سے بندوں کو ہی لے جانا چاہتا ہے، نہیں تم سب چلے آؤ، لیکن کوشش کرو کہ خود کوشش کرو، یہ نہ بیٹھے رہو کہ خدا اٹھا کے لے جائے گا، اس لیے کہ ساری مخلوق اس کی اپنی ہے۔ اس محبت میں تھوڑے سے آگے بڑھو تو وہ تمہیں اٹھا لے گا۔ اور موت سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ کسی عزیز ترین شخصیت کو ملیں جس سے آپ کو پیار ہو، ایک دن ملاقات ہو جائے، تو پھر آپ خوش ہوں گے یا ڈریں گے؟ نہیں، خوش ہوں گے۔ موت تو ان عزیز ترین ہستیوں کی ملاقات کا نام ہے
جن کا نام محمد و آل محمد علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے کہ ہم سے جدا ہوئے، ہمیں پریشانی ہے، ہمیں جدائی کی تکلیف ہے، لیکن جو جانے والا ہے اگر واقعی مومن ہے اور زندگی بھر خالی زبان سے نہیں کرتا رہا علی علی، بلکہ مولا علی کی سیرت پہ بھی چلنے کی کوشش کی، عقیدہ بھی صحیح رکھا. نہج البلاغہ پڑھ کر دیکھیں 185 خطبہ جو ہے، جس میں صرف اور صرف توحید کا مسئلہ مولا نے بیان فرمایا. بہت باریک باتیں ہیں، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. قرآن مجید خود بیان فرماتا ہے، لیکن مولا علی علیہ السلام اس کا خلاصہ. اور جہاں انسان غلطی کر سکتا ہے، خبردار خدا کے بارے میں ایسے نہ سوچو جیسے کسی بھی عبد کے بارے میں، بندے کے بارے میں سوچتے ہو، اس لیے کہ بندہ خدا کی طرح نہیں، خدا بندے کی طرح نہیں. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. وہ ہنستا بھی ہے، وہ خوش بھی ہوتا ہے، ہنستے کی بات نہیں، وہ خوش بھی ہوتا ہے، ناراض بھی ہوتا ہے، لیکن جیسے انسان ہنستا ہے ایسے نہیں، جیسے انسان خوش ہوتا ہے ایسے نہیں، بلکہ وہ اس کی خوشی کا یہی ہے کہ وہ رحمتیں نازل کرتا ہے، اس کی ناراضگی کا یہی ہے وہ رحمتوں سے دور کر دیتا ہے. وہ کام بھی کرتا ہے، اس طرح نہیں کہ وہ حرکت اس کو کرنی پڑے، اس کو پلاننگ کرنی پڑے، مزدوروں کی ضرورت پڑ جائے، نہیں، بلکہ اس کا کلام، اس کا کام، اس کا ارادہ ہی اس کا فعل ہے. واہ 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 واہ. درود و سلام ہو علی تیری ذات پر، جو درس تو نے دیا ہے، تیری ذات نے دیا ہے پیغمبر کے بعد، اور تیری اولاد نے دیا ہے معصومین نے. ایسا درس توحید کوئی نہیں دے سکتا. لیکن مومنین ہیں جو غفلت میں، اور ممبر پہ آنے والے وہ لوگ جو میری طرح کم علم ہیں، وہ ایسی گفتگو چھوڑ جاتے ہیں کہ مومنین کی زبان پر زد عام ہو جاتی ہے، جو ان کی تعلیمات کے خلاف ہے، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت کے خلاف ہے. تو یہ بندہ خدا جو تھا، یہ بندہ خدا جو کہ روزمرہ ہمارے گفتگوؤں میں یہ گفتگو ایسے ایسے الفاظ بولے جاتے ہیں جو ائمہ کی تعلیمات کی نفی کرتے ہیں، توسل کی نفی کرتے ہیں، بلکہ ڈائریکٹ سب کچھ انہی کو سمجھا جائے. جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو سمجھ لیا، وہ پریشان ہو جاتے تھے، مولانا یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہوگا ہماری قوم کے ساتھ. دعائی کر سکتے تھے، ہم بھی دعائی کر سکتے ہیں. عزیزان گرامی، قرآن کی تلاوت آپ کے اندر محبت خدا کو، جب خدا یہ کہے گا دیکھو یہ چیزیں ہم نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں، ہمیں لا تجعلوا للہ اندادا، یہ رزق تمہارے لیے پیدا کیا ہے، کسی اور کو رازق نہ سمجھو، ہم نے تقسیم کیا ہے. انا قسمنا بینہم معیشتہم، ہم نے روزی کو تقسیم کیا ہے، کوئی دوسرا مقسم رزق نہیں. انسان ہوشیار ہو جائے گا، کوئی غلطی نہیں کرے گا، نہ ائمہ کی تعلیمات کے خلاف جائے گا اور نہ ہی. تو اس بندے کی یہ خصوصیت ہے. عزیزان گرامی، آپ کو شاید پتہ ہوگا جو دوست ہیں ان کے، لیکن میں ناچیز بھی، ہم بھی اکٹھے رہتے تھے. علماء کے، ان کے گھر میں علماء کا آنا جانا تھا، خصوصاً علامہ محمد حسین نجفی رحمہ خدا مدذل العالی، خدا ان کو صحت دے، خدا ان پر کرم فرمائے اور ان کو بہت لمبی عمر عطا فرمائے. ان کا آنا جانا ہم نے بھی استفادہ کیا اور وہ بھی استفادہ کرتے تھے. اسی طرح علماء سے دوستی، احترام، سادات کا عزت اور سادات کی عزت اور احترام. پتہ نہیں اس بندے خدا کے تھوڑے عرصہ جینا تھا، لگتا ہے یہ چیزیں ایسے لگتی تھیں کہ اس کی شاید گھٹی میں ڈال دی گئی. سادات سے پیار اور محبت کیوں؟ اس لیے کہ سادات سے تعلق اور محبت جو ہے وہ پیغمبر کا احترام ہے. آج پیغمبر اور ائمہ کی ذوات سامنے نہیں تھے، مگر ان کے اولاد ہیں، ان کی عزت جو ہے کر کے انسان پیغمبر کے کو راضی کرتا ہے، پیغمبر کی دعائیں لیتا ہے، جناب زہرا کی دعائیں لیتا ہے. غلط قسم کا احترام نہیں. آج جیسے انسانی آداب ہیں، نہ پاؤں میں گرنے کی ضرورت ہے، نہ گھٹنے پکڑنے کی ضرورت ہے، بہت دل سے اور مناسب انداز سے. اور کبھی کبھی کسی کی کوئی ضرورت ہو جائے تو اس لیے کہ پیغمبر کی اولاد سے ہے. لیکن اس کے علاوہ مومنین
جو خدا سے پیار کرتے ہیں، توحید سے پیار کرتے ہیں، چونکہ یہ ایک کامن پوائنٹ ہے، اس پہ بھی بہت آگے تھے۔ اللہ ان کے روح پر خصوصی کرم فرمائے۔ رب کریم ان کی، جیسے کہ وہ یا اللہ تجھ سے پیار کرتا تھا، تو اپنے آپ ذات سے پیار کرنے والے کو کبھی نہیں چھوڑتا، تو یقیناً اب وہ وقت ہے کہ وہ سخت محتاج ہے، تو مہربانی فرمائے گا، اور قبر کا مرحلہ، معاشر کا مرحلہ، ان سارے مراحل میں خصوصی مدد فرمائے گا۔ ہم تو تیرے ناچیز بندے ہیں، وہ بھی تیرا ناچیز بندہ تھا، ہم تیرے بندے کے لیے تجھ سے التجا کر رہے ہیں، یقیناً تو ہماری دعا قبول فرمائے گا۔ حضرت گرامی، میں نے عرض کیا کہ وہ سادات سے پیار کرتا تھا، اس لیے کہ سادات خاندان عصمت و طہارت پر کلمہ پڑھنے والوں نے بہت ظلم اور زیادتیاں کی ہیں، بہت ظلم اور زیادتیاں کی ہیں۔ چوتھے امام فرماتے ہیں، ابھی تو ہمارے نانا نے بڑی وصیت ہمارے لیے فرمائی تھی، خبردار میری اہل بیت کو ذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اپنی اہل بیت کے بارے میں اللہ یاد کراتا ہوں، خیال رکھنا، میری اہل بیت کا خیال رکھنا۔ فرمایا جتنا ظلم ان کلمہ پڑھنے والوں نے ہمارے اوپر کیا ہے، شاید اس وصیت نہ بھی ہوتی تو اتنے ہی کر سکتے، لیکن وصیت کے باوجود حد و حساب نہیں ہے، حد و حساب نہیں ہے۔ کیا کسی بھی ملت کو یہ زیب دیتا ہے کہ اپنے محسن کی اولاد کو قیدی کر کے درباروں اور بازاروں میں پھرایا جائے؟ جوانوں کو شہید کر دیا، چلے جی جوان لڑے تھے، اگرچہ وہ بھی غلط، لیکن کیا یہ بھی زیب دیتا تھا کہ مستورات کو قیدی کر کے کربلا سے لے کر کوفہ سے لے کر شام خوشیاں منائی جا رہی ہیں؟ اس امت پر کبھی بھی اللہ کی طرف سے مدد نہیں آئے گی جب تک یہ واپس نہ جائیں، اور ان لوگوں سے جنہوں نے نبی کی اولاد کو تکلیف دی ان کے اعلان برات نہ کریں، ورنہ اس امت کی مدد نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، کچھ دوسرے لوگوں کی مدد سے، کفار کی مدد سے، منافقین کی مدد سے اگر جیتے رہیں تو رہیں، لیکن اللہ کی مدد نہیں آئے گی جب تک کہ وہ وہاں سے پیغمبر کی اولاد کو، بنی اسرائیل کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، انبیاء کو انہوں نے قتل کیا تھا۔ اتنا ذلیل کیا، اتنا ان پر ظلم ڈھایا کہ ظلم ڈھانے والے جو ہیں وہ تھک گئے۔ بہرحال یہ بندہ مومن، سلام اس کی روح کو، جو اللہ سے پیار کرتا تھا، سبحانہ و تعالیٰ کی وجہ سے محمد علیہ السلام سے پیار کرتا تھا، اولاد پیغمبر سے پیار کرتا تھا، اور ہم دعائی کر سکتے ہیں کہ اللہ اس کو اولاد پیغمبر کی شفاعت نصیب فرمائے۔ عزیزو، مرحلہ بہت مشکل ہوتا ہے موت کا، جدائی کا، قیامت کے روز ملاقات، لیکن یہ مرحلہ جب ہم کربلا کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمارے لیے اپنی اموات کے موت سہنا آسان ہو جاتی ہے، آسان ہو جاتی ہے، اس لیے کہ کربلا میں جو منظر ہم سنتے اور دیکھتے ہیں اپنے ایمان کی بنیاد پر، اللہ اکبر، وہ کسی کو اللہ نہ دکھائے، کیا یہ منظر دیکھنے کے قابل ہے؟ ایک ننھی سی جان کو حسین اٹھا کر لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر کوئی قصور کیا ہوگا تو میں نے کیا ہوگا۔ اس ننھی سی جان نے، ششمائے لال نے تو کوئی قصور نہیں کیا ہے نا، اس کو پانی کا گھونٹ چاہیے، لیکن گھونٹ کی بات میں نے کی ہے، جنہوں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پالا ہے انہیں گھونٹ نہیں، چند قطرے پانی چاہیے ہوتے ہیں۔ حسین
تیرے دشمن انسانیت سے بھی گرے ہوئے ہیں۔ اگر آج اس گلی میں بھی کسی بھی انسان کو ایک بچہ نظر آئے جو پڑا ہوا ہے اور چیخ رہا ہے اور بلبلا رہا ہے، وہ کبھی نہیں سوچے گا یہ مسلمان کا بچہ ہے، کافر کا بچہ ہے، یا کس کا بچہ ہے، گورے کا بچہ ہے، کالے کا بچہ ہے۔ سب سے پہلے اس کی انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ بچوں کو محفوظ جگہ پہ پہنچائے۔ اللہ اکبر، حسین تیری مظلومیت کی انتہا، جب تو جناب علیہ کو اپنے ہاتھوں پر لے کر تشریف لے گئے اور چند گھونٹ پانی کے، بلکہ ایک گھونٹ پانی کا مانگا۔ آگے کلمہ پڑھنے والوں نے کیسے جواب دیا؟ میں تو یوں کہتا ہوں کہ جناب علیہ تیری معصومیت نے ایسا حملہ کیا دشمن پر کہ دشمن سب منہ ادھر دوسری طرف کر کے رونے لگے۔ آخر ابن سعد کو کہنا پڑا اقطع کلام الحسین حرملہ، حسین کا کلام منقطع کر۔ اس نے وہ تین پھلوں والا تیر ظاہر میں بجھا ہوا اس نے چڑھایا، اور جب تیر آگے آیا، پتہ نہیں اب کیسے بیان کروں، یہ کس طرح، چونکہ چھوٹے بچے کی جو گردن ہوتی ہے بہت چھوٹی ہوتی ہے، اب یہ بات کیسے معلوم ہو کہ جناب علی اصغر کو کیسے پتا چلا کہ تیر آ رہا ہے؟ تیر آیا فراٹے لیتا ہوا اور علی اصغر کی گردن میں لگا۔ کہتے ہیں وہ تیر ترازو بن گیا، نکلا نہیں بلکہ گلے میں رک گیا۔ اس کو تاریخ نے یوں لکھا ہے فَذَبَحَهُ مِنْ أُذُنِهِ إِلَىٰ أُذُنِهِ، ایک کان سے دوسرے کان تک علی اصغر کو ذبح کر دیا گیا۔ ممکن ہے یہاں آواز آئی ہو خلیل اللہ، آپ جب ذبح کرنے کے لیے بیٹھے تھے اسماعیل کو تو اس وقت آپ نے اسماعیل کے ہاتھ باندھے تھے، اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی تھی، اور تاکہ میں نہ دیکھوں اسماعیل کو تڑپتے ہوئے، لیکن وہ دیکھو میرے حسین کی طرف، حسین کی آنکھوں پر پٹی نہیں، علی اصغر کے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں، علی اصغر حسین کے ہاتھوں پر تڑپتے ہیں۔ عزادارو، جب تیر لگا، خون حسین نے ہاتھوں میں لیا، آسمانوں کی طرف پھینکا، ایک قطرہ واپس نہیں آیا، اپنے چہرے پر ہاتھوں کو مل دیا، کہا ہاکذا اولاکی، میں اسی حالت میں علی اصغر سے خون آلودہ اپنے چہرے کے ساتھ میں اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گا۔ اللہ اکبر۔ وہاں میرے آقا نے ایک جملہ عرض کیا ہے، بار الہ مصیبت بہت بڑی مصیبت ہے، لیکن ایک بات تسلی دیتی ہے کہ سب کچھ تیرے سامنے ہو رہا ہے۔ وہاں بھی توحید کی محبت نے حسین کو سہارا دیا، وہاں کی رب العالمین کی محبت نے مولا حسین کو بڑی مشکل میں سہارا دیا۔ یہی ایک راستہ ہے، اس کو اپنا لو عزیزو، اور اس کا طریقہ قرآن کی تلاوت ہے، نماز اور روزے کے ساتھ قرآن کی تلاوت ہے، دعائیں ائمہ کی تلاوت کرو، امام علی علیہ السلام کی کتاب نہج البلاغہ کی تلاوت کرو۔ اللہ آپ کی مدد فرمائے، میری مدد فرمائے۔ اللہ ہمارے اس عزیز دوست کو جو ہم سے جدا ہوئے ہیں اپنے ہاں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور ان کے اعزاء و اقارب گھر والوں کو صبر و اجر عطا فرمائے، ان پر قیم مقرر فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں فاتحہ کی التماس ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔